آج کل ہمارے معاشرے کے اندر قرض لینا جو ہے یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. یعنی گھر کو مزید وسیع کرنا ہے یا دیگر مختلف قسم کے اور پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کرنے ہیں، تو اس کے لیے لوگ جو ہے آج کل کے موجودہ دور کے اندر بینکوں سے دھڑا دھڑ قرضے لے رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ بینکوں سے قرضے لیے جا رہے ہیں. چھوٹا موٹا بھی اپنا کو کام کرنا ہے، اپنے گھر کو تھوڑی وسعت دینی ہے تو بھی قرضے لیے جا رہے ہیں. تو انتہا درجے کی اگر مجبوری ہو تو آپ قرض لیں. تو چھوٹی موٹی مجبوریوں کے لیے اپنے کاروبار کو تھوڑا مزید وسعت دینی ہے، گھر کو وسعت دینی ہے، کوئی ایکسٹرا پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ شروع کرنے ہیں تو اس کے لیے لوگ قرض لیتے ہیں. تو انتہائی مجبوری ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ قرض نہ لیں، کیونکہ قرض کی ادائیگی جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یعنی کہ چھوٹی موٹی ذمہ داری نہیں ہے، قرض کی ادائیگی جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اپنے قرض کی ادائیگی کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی جان اس وقت تک معلق رہتی ہے، یعنی مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کسی مسلمان کی قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے. یعنی کسی مسلمان کے سر پہ قرض ہے، کسی مسلمان کے اوپر قرض ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے، وہ نیکوکار بندہ ہے، تو وہ تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے لواحقین یا اس کے لواحقین کے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان بھائی یا دوسرا شخص جو ہے اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کر دیتا. تو قرض ایک ایسی ذمہ داری ہے جو شہید کے اوپر بھی معاف نہیں ہے. یعنی ایسا شخص جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، اس شخص کے اوپر بھی قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہے. وہ بھی جنت میں تبھی جائے گا جب تک کہ وہ قرض نہیں ادا کر سکتا، جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گا. تو قرض جو ہے اس کو خواہ مخواہ جو قرض لینا ہے اس کو منع کیا گیا کہ قرض نہ لیں. لیکن اسلام کے اندر قرض لینے کی ممانعت یا منع نہیں ہے. اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری ہے تو اگر کوئی شخص اس کو قرض دیتا ہے تو اس کو قرض دینے والے کو بہت اجر و ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ. یعنی صدقے سے بھی بڑا جو ثواب ہے اسلام کے اندر وہ کسی مجبور کو قرض دینا ہے. لیکن قرض جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو بنی اسرائیل کے دو شخص ہیں، ایک شخص دوسرے شخص سے قرض جو ہے وہ مانگتا ہے. تو پہلا شخص کہتا ہے کہ کوئی ضامن لے آؤ، اپنا کوئی ضامن لے آؤ جس نے قرض دینا ہے. تو قرض لینے والا کہتا ہے کہ میرے پاس ضامن کوئی بندہ تو ہے نہیں، لیکن اللہ میرا ضامن ہے. تو جس نے قرض دینا ہے اس کو دوسرا شخص کہتا ہے کہ آپ پھر کوئی گواہ کر لو، موقع کا گواہ ہونا چاہیے کہ آپ مجھے قرضہ دے رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے اگر آپ نے اللہ کو ضامن لے لیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیتا ہوں. اس طرح سے ایک شخص نے دوسرے شخص کو قرض دے دیا. اب جس نے قرض لیا تھا وہ کاروبار کے سلسلے میں جو ہے وہ بحری راستہ کو کراس کرتا ہوا سمندر کے پار یا دریا کے پار جو ہے دور چلا گیا اپنے کاروبار کے سلسلے میں. تو انہوں نے ایک ڈیٹ متعین کی. تو وہ جو شخص ہے اس کو کوئی بحری جہاز نہیں مل رہا تھا واپسی کے لیے جو ہے اس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا آنے کا، کوئی بحری جہاز بھی نہیں تھا کہ وہ واپس آ رہا ہو. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے فلاں شخص کو قرض دینا ہے 1000 دینار. تو وہ پریشان تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ضامن لیا ہوا تھا، اللہ کی ذات ضامن تھی. تو اس وجہ سے وہ پریشان تھا کہ کیونکہ میں نے اللہ کو بیچ میں ضامن لیا ہے تو میں نے اب قرض کی ادائیگی تو کرنی ہے، میرا قرض جو ہے وہ اللہ کی ضامنیت میں ہے تو میرے اوپر تو زیادہ ذمہ داری ہے. تو پریشان تھا وہ. تو اسی پریشانی کے عالم میں 1000 دینار، اس زمانے کے اندر 1000 دینار نہ ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، بہت بڑی رقم تھی 1000 دینار. تو اسی پریشانی کے عالم میں اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی پریشانی میں اس نے کیا کیا، اس نے ایک لکڑی کا ڈبہ لیا، اس میں چھوٹا سا سوراخ کر کے اوپر سے اس کو بند کیا اور بیچ میں اس نے کتنے ڈالے تھے 1000 دینار ڈال کے اوپر سے بند کر دیا اور وہ سمندر کی طرف بہا دیا. اس نے کہا یا اللہ 1000 میں نے تیری ضامنیت میں لیا تھا تو میں 1000 جو ہے 1000 دینار یہ میں سمندر کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. باقی جب میرا واپسی کا کوئی سامان بنے گا، کوئی سلسلہ بنے گا
تو میں جا کر اس شخص کو جو ہے وہ 1000 دینار واپس کر دوں گا۔ تو صرف ذمہ داری کے احساس میں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، یہ جو اللہ کی ضامنیت میں، یا جو میں نے قرض لیا ہے کسی بھائی سے، تو کچھ عرصہ کے بعد وہ جو شخص ہے، دوسرا شخص جس نے قرض لینا تھا، اس سے واپس لینا تھے پیسے، وہ جو بندہ ہے وہ روزانہ بندرگاہ پہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ شاید اس کا قرض دینے والا وہ شخص آ جائے جس نے اس کے پیسے دینے ہیں، تو وہ نہیں آیا۔ تو ایک دفعہ وہ باہر گیا، بندرگاہ پہ گیا، تو انتظار کر رہا، تو وہ لکڑی کا ڈبہ آیا، اس نے لکڑی کے ڈبہ کو لے لیا، اس لیے کہ گھر جا کر اس کو چیر پھاڑ کے اس کا ایندھن بنا لیا جائے گا، لکڑی آگ جلانے میں کام آ جائے گی۔ وہ اس کو اٹھا کے لے گیا، گھر جا کر اس نے اس کو کھولا تو اس میں 1000 دینار تھا، اور اس نے اس کے اندر ایک کاغذ بھی ڈالا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، اس طرح کا اس نے تحریر لکھی تھی کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تیری ضامنیت میں قرض جو ہے وہ لیا تھا، تو اب میں یہ جو قرض کی رقم ہے یہ سمندر کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ تیری ناراضگی میرے اوپر نہ ہو، تیرے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو وہ جو شخص جو ہے اس نے کھولا، اسے 1000 دینار اس سے مل گیا، اس کے پاس وہ تحریر جو ہے وہ بھی آ گئی۔ تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ دوسرا شخص آ گیا اور اس نے 1000 دینار جا کر اس کو پیش کیا۔ تو اس نے کہا کہیں مجھے آپ نے ایسے بھجوا تو نہیں دی؟ اس نے کہا نہیں میں کیسے بھجوا سکتا تھا، میرے پاس تو کوئی میری جہاز یا کوئی ایسا میرے پاس تو وسیلے نہیں بنا کہ میں واپس آ سکوں اور آپ تک جو ہے وہ پیسے پہنچاؤں۔ تو اس نے وہ لکڑی کا، اس نے کہا کہ لکڑی کے ڈبے میں سے یہ 1000 دینار ملا ہے اور یہ تحریر ملی ہے، تو یہ تحریر کہیں تمہاری تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ بالکل تحریر میری ہے۔ اس نے کہا تو پھر یہ جو آپ کے پیسے ہیں یہ مجھ تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اس نے اس کو 1000 دینار اپنا واپس کر دیا، اور وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ تو یعنی کہ قرض جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ایک ذہنی پریشانی بھی ہے کہ اگر آپ ذمہ دار شخص ہیں اور آپ نے کسی کا قرض واپس کرنا ہے تو ایک آپ خود ہی سے پریشان لازمی ہوں گے۔ تو بلا وجہ جو ہے قرض نہیں لینا چاہیے، یا انتہا درجے کی مجبوری کے علاوہ جو ہے وہ قرض نہیں لینا چاہیے، کیونکہ عصر حاضر کے اندر آپ دیکھ لیں تو زیادہ سے زیادہ کوئی شخص اگر پریشان ہے تو وہ پیسے کے لین دین اور ضروریات زندگی جو ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پریشان ہے۔ تو اگر آپ نے قرض لیا ہے اور لے رہے ہیں اور قرض واپس کر رہے ہیں ساتھ میں، تو یہ آپ کی جو لین دین اور ضروریات کی، جو روزمرہ کی زندگی کے ضروریات کے معاملات ہیں، یہ اس کے اندر ایک خلل بن جائے گا، یہ آپ کے لیے درد سر بن جائے گا۔ تو انتہائی مجبوری کے علاوہ جو ہے قرض نہیں لینا چاہیے۔ اپنے سر میں ایک درد جو ہے، ایک سٹریس جو ہے خواہ مخواہ کا نہیں پالنا چاہیے۔ تو زیادہ چارمنگ لائف کی طرف، زیادہ بڑی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، دنیا کی ادھر ادھر چارمنگ کو دیکھتے ہوئے لوگ قرض لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر پرسکون زندگی گزارنی ہے تو انتہائی مجبوری کے اندر تو آپ قرض لے سکتے ہیں، لیکن پرسکون زندگی گزارنی ہے، سٹریس کے علاوہ زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ قرض سے پرہیز کریں۔ انتہائی مجبوری کے اندر بھی اگر آپ قرض لیتے ہیں تو پھر قرض کو جلد سے جلد اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ جو آپ کی پریشانی ہے وہ اس سے آپ کو جلد سے جلد نجات مل سکے۔ تو کوشش کریں انتہائی مجبوری کے علاوہ قرض نہ لیں، کیونکہ قرض جو ہے وہ ایک درد سر ہے، ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور اسلام کے اندر قرض ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور عصر حاضر کے اندر لین دین کے معاملات ہیں، ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، تو قرض کہیں نہ کہیں جا کر ان چیزوں کے اندر خلل واقع کرتا ہے، جو آپ کے لیے مزید سٹریس کریٹ کرتا ہے، مزید پریشانی جو آپ کے لیے کریٹ کرتا ہے۔ تو قرض جو ہے انتہائی مجبوری کے علاوہ آپ قرض نہ لیں۔ اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو قرض اگر نہیں لیتے، آپ کی لائف میں قرضہ نہیں ہوتا، تو آپ بڑی مطمئن اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔